السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ گزشتہ اتوار کو اپنی برکات بکھیرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا اظہار کرتے ہوئے جلسہ سالانہ یو کے اپنے اختتام کو پہنچا. یہ 3 دن بڑے بابرکت تھے. جلسہ سالانہ کی تیاریاں تو تقریباً سارا سال ہی چلتی ہیں، لیکن آخری 3-4 مہینے تو خاص طور پر انتظامیہ اور بہت سے رضاکار جلسہ کی تیاری کے لیے مصروف ہو جاتے ہیں. اور جلسہ سے پہلے کے 2 ہفتے تو رضاکاروں کی تعداد میں بھی بہت اضافہ ہو جاتا ہے. خاص طور پر حدیقۃ المہدی میں تمام سہولتوں کو مہیا کرنے کے لیے کارکنان اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، جن میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. خدا اس جگہ پر جو تقریباً جنگل ہے، تمام تر سہولتوں کے ساتھ ایک عارضی شہر بنا دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہ 100% پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور جو نتائج حاصل ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کوششوں کو غیر معمولی طور پر کامیاب کرتا ہے. اور جو مہمان آتے ہیں وہ بھی حیران ہو کر کارکنان کے جذبے کو دیکھ کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں. جلسے سے پہلے جو کارکنان کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جلسے کے دنوں میں اور بھی بڑھ جاتا ہے. اور پھر اس میں نوجوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں سب شامل ہوتے ہیں. اور غیر مہمانوں کے لیے یہ غیر معمولی چیز ہے کہ کس طرح بچے اور بڑے سب اپنے کام میں انتہائی مصروف ہیں. مہمان جن کو اس بات کا کبھی تجربہ نہیں ہوتا، ان کے کام سے بڑے متاثر ہوتے ہیں.
جس طرح یہ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں وہ ایک غیر معمولی اظہار ہوتا ہے. اس بات پر بھی اظہار کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہی کارکنان کی خدمت کو دیکھنے کے علاوہ کہ جلسے نے ان پر ایک خاص اثر چھوڑا ہے، ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے. باوجود مسلمان نہ ہونے کے ان پہ اسلام کی تعلیم کا ایک اثر قائم ہوا ہے. اسلام اور جماعت کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوا ہے اور اسلام کے منفی اثر کے بجائے اس کی خوبصورتی کا علم ہوا ہے. بس جلسہ جہاں اپنوں کے ایمان میں مضبوطی اور بھائی چارے کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، وہاں غیروں کو اسلام کی حقیقی تعلیم بتانے کا بھی ذریعہ بنتا ہے. جلسے کے دوسرے دن کی تقریر میں دوران سال اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی جو بارش ہوئی ہو سال کے دوران اس کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضلوں پر شکر گزاری کا اظہار کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش مزید شکر گزاری کے لیے جلسے کے دنوں میں ہی شروع ہو جاتی ہے، جس کا ایک اظہار غیر مہمانوں کے جلسے کے بارے میں تاثرات بھی ہے. اس وقت میں خلاصتاً بعض تاثرات آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جلسے کی برکات کا دوسروں پر بھی کتنا اثر ہوتا ہے. بینن کے ایک مہمان ویلنٹین ہودے صاحب جو کہ 8 سال وزیر رہ چکے ہیں اور اس وقت ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، جلسے میں شامل ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے جلسہ سالانہ سے وہ کچھ حاصل کیا ہے جو میں کثیر رقم خرچ کر کے بھی حاصل نہ کر سکتا تھا. ایک پرسکون اور روحانی ماحول تھا جس میں مجھے رہنے کا موقع ملا. میں نے آج تک اتنا منظم اجتماع نہیں دیکھا جس میں 40,000 کے قریب لوگ شامل تھے. مختلف قوموں اور رنگوں اور نسلوں کے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی اتنا پرسکون ماحول ہے اور نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا. ہر ایک دوسرے کی خدمت میں مصروف ہے. چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مستورات بچیاں سب اعلیٰ اخلاق کے ساتھ دوسرے کے آرام کے لیے کام کر رہے ہیں. میرے لیے بہت بڑی بات ہے اور حیرانگی کی بات ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں نہ کوئی پولیس نہ کوئی فوج نظر آئی. ہر طرف جماعت احمدیہ کے رضاکار ہی کام کرتے نظر آ رہے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ آج کے دور میں بے لوث اور بے غرض ہو کر کام کرنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے. پھر میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ سب کچھ جماعت احمدیہ میں خلافت کی قیادت کی بدولت ہی ممکن ہے، جس نے جماعت کے بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں اور عورتوں سب کی اس رنگ میں تربیت کی ہے اور بچپن میں ہی ان کو جلسے کے انتظامات سکھانا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جماعت احمدیہ جو اسلام دنیا کو پیش کرتی ہے اور جس رنگ میں اپنے ممبران کی تربیت کر رہی ہے، اس سے بہت جلد دنیا اسلام احمدیت میں داخل ہو جائے گی اور احمدیت ہی دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہوگی. احمدیت تو مذہب نہیں ہے، اسلام ہی دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہوگا جو احمدیت کے ذریعے سے، مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ نئے سرے سے قائم ہوگا. جماعت احمدیہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جو تعلیم پیش کرتی ہے دنیا کو، اس کی حقیقی عملی تصویر یہاں جلسے میں شامل ہو کر دیکھنے کو ملی. میں اس جلسے کی بہت حسین یادوں کو لے کر لندن سے واپس اپنے ملک لوٹ رہا ہوں. میرے لیے یہ لمحات ناقابل بیان اور حسین یادیں ہیں. پھر بینین کے ایک مہمان چیوانو پاسکل صاحب جو بینین کی وزارت برائے پلاننگ ڈیولپمنٹ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری کانفرنسز
دیکھی ہیں، ان میں شمولیت کی ہے، لیکن آپ کے جلسے کی طرح منظم اور کامیاب جلسہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس جلسے میں تمام کام کرنے والے کارکنان اپنی ذمہ داریوں کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے اور ان فرائض کو بڑے آسن رنگ میں ادا کر رہے تھے۔ 40,000 کی تعداد کو کھانا کھلانا حیران کن تھا، لیکن سب سے بڑی اور ناقابل یقین بات یہ ہے کہ تمام کھانا پکانے والے اور کھلانے والے سب رضاکار تھے۔ اگر ساری دنیا میں اس جذبے کے تحت کام کیا جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا سے جنگ و جدل ختم ہو جائے اور بنی نوع انسان کے مسائل ختم ہو جائیں۔ میں جماعت احمدیہ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کا بچہ، بڑا، نوجوان، بوڑھا اور مستورات سب ہی منظم اور مہذب لوگ ہیں۔ ہیٹی کے صدر مملکت کے نمائندے جوزف پیرے صاحب آئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں جلسہ میری زندگی کا بہت ہی اچھا تجربہ تھا جو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ کارکنان کے بے مثال طرز عمل نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، بلکہ اسلام کے بارے میں میرے خیالات کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ پھر آئیوری کوسٹ سے سپریم کورٹ کے ایک جج تورے علی صاحب آئے تھے، جو آئیوری کوسٹ کی نیشنل کانسٹیٹیوشنل کونسل کے ایڈوائزر بھی ہیں۔ کہتے ہیں میں خود بھی مسلمان ہوں اور گزشتہ 20 سالوں سے مختلف اسلامی فرقوں کے مذہبی پروگراموں میں شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے، لیکن مجھے ان 20 سالوں میں اسلام کا وہ علم حاصل نہیں ہوا جو جلسے کے ان 3 دنوں میں ہوا ہے۔ ان 3 دنوں میں روحانی طور پر مجھے جو ترقی ملی ہے وہ گزشتہ 20 سالوں میں نہیں ملی۔ کہتے ہیں کہ غیر احمدی علماء کے پاس کچھ نہیں ہے اسلام کے بارے میں۔ اگر کسی نے حقیقی تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ جماعت احمدیہ کے پاس گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جلسے پر جس طرح رضاکار ڈیوٹیاں دیتے ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ احمدیوں کو خلافت سے بہت محبت ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے وہ اپنے خلیفہ کی کامل اطاعت کرتے ہیں اور آپس میں بہت محبت سے رہتے ہیں۔ اس محبت میں یکجائی اور اتحاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام کی صحیح رنگ میں خدمت کر رہے ہیں۔ کسی دوسرے مسلمان فرقے کے پاس ایسا رہنما اور ایسا اتحاد نہیں ہے۔ میں آئندہ بھی کہتے ہیں کہ روحانی جلسے میں شامل ہوں گا، بلکہ اپنی اہلیہ کو بھی لے کر آؤں گا۔ پھر بیلیز سے ایک صحافی خاتون سیروس کے صاحبہ کہتی ہیں جب میں میامی سے لندن والی فلائٹ پر بیٹھی تھی تو میرے ذہن میں خوف اور ڈر اور دہشت کے بہت سے خیالات آنے لگے۔ یہ خیالات اس وجہ سے نہیں تھے کہ میں 7 گھنٹے لمبی فلائٹ میں بیٹھی تھی، بلکہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے اپنے اگلے 3 دن مسلمانوں کے درمیان گزارنے ہیں۔ دنیا بھر میں ہونے والے شدید ترین دہشت گردی کے واقعات کے لیے بعض مسلمان ہی ذمہ دار ہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ اب میں واپس نہیں جا سکتی، جہاز تو اڑ گیا، بس مجھے اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ میں نے دعا کی کہ میں خود کسی دہشت گرد حملے کی شکار نہ بن جاؤں۔ ظاہر ہے کہ میں کسی حملے کی شکار تو نہیں بنی، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ مجھے تو یہاں شہزادیوں کی طرح رکھا گیا تھا۔ جلسہ سالانہ کے تاثرات میری زندگی میں سب سے بہترین تاثرات میں سے ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں سے ملی ہوں، لیکن مجھے احمدیوں جیسے ہمدرد لوگ کبھی نہیں ملے۔ میں نے ایک اعلیٰ اور عمدہ جماعت کو پایا۔ مجھے عاجزی اور محبت کے اعلیٰ معیاروں کو مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ ہر دن نہایت سحر انگیز تھا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں یہاں سے بہت سارے دوست اور یادیں ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ یہ حقیقت میں ایک ایسا تجربہ تھا جو میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ پھر بیلیز شہر کے میئر بیلیز کہتے ہیں برنرڈ جوزف صاحب کہ میرا جلسہ سالانہ کا یہ پہلا تجربہ نہایت خوشکن اور دل نشین تھا۔ میں تینوں دن احمدیوں کے بھائی چارے، باہمی محبت اور انسانیت کی خدمت سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں۔ میں ایک ایسے ملک سے آیا ہوں جہاں پر ہمیں بہت سارے معاشرتی مسائل کا سامنا ہے۔ میں بیلیز سٹی کا میئر کے طور پر سمجھتا ہوں کہ ان تمام معاشرتی مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے شاید ہمیں اپنی لوکل جماعت احمدیہ بیلیز سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔
کہتے ہیں کہ میں یہاں سے بہت اچھی یادیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اور ان تعلقات کو بھی جو ان 3 دنوں کے دوران بنے ہیں، رہائش، کھانے اور سفر وغیرہ کے تمام انتظامات نہایت اعلیٰ درجے کے تھے۔ کاروں کے ڈرائیورز، ایئرپورٹ پر کھڑے خوش آمدید کرنے والے کارکن، اسی طرح جلسہ سالانہ کے دوران آب رسانی کی ڈیوٹی دینے والے بچے، پارکنگ والے کارکن، کھانا پکانے والے اور تمام ایسی انتظامیہ جو پس پردہ خدمت کی توفیق پا رہی تھی، ان سب نے اس جلسے کو نہایت ہی یادگار بنایا ہے۔ پھر اٹلی سے ایک پروفیسر تھے یستولا کنسابال بلدہ، کہتے ہیں یہ کیتھولک مشن کے مشری پادری ہیں اور سابقہ پوپ کے مشیر بھی رہ چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس جلسے میں 3 باتیں خاص طور پر نوٹ کی ہیں۔ ایک تو مختلف اقوام کا آپس میں اس طرح پیار سے ملنا اور کسی قسم کا حجاب نہ ہونا ایک حیران کن بات ہے، اور دنیا میں کہیں اس طرح کا نظارہ نہیں ملتا۔ دوسرا، اس جلسے میں مجھے بہت سکون نظر آیا ہے، کسی قسم کی بے چینی نہیں تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خلیفہ وقت کے خطابات اپنے اندر بڑا واضح پیغام رکھتے ہیں، اور ان میں ہمارے لیے بہت پریکٹیکل نصائح ہیں۔ پھر فلپائن کی ایک مہمان ایلینا لوبس صاحبہ کہتی ہیں، اس وقت عرب نیوز کے لیے کام کرتی ہیں، اور گزشتہ سال منیلا بولیٹن کے صحافی کے طور پر جلسہ میں شامل ہوئی تھیں۔ اس سال پھر دوبارہ اپنے ذاتی خرچ پر شامل ہوئی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرا جلسہ سالانہ میں شمولیت کا دوسرا تجربہ ہے۔ مجھے کہنا پڑے گا کہ ہر بار جلسہ سالانہ کے انتظامات اور دیگر امور نے مجھے بے حد مرعوب کیا ہے۔ اسی طرح لوگوں کی ایمانی کیفیت دیکھ کر، اور خاص طور پر اس امر نے کہ کس طرح مختلف رنگ و نسل کے لوگ جلسہ سالانہ کے ماحول میں آ کر باہم گھل مل جاتے ہیں، اور کسی بھی قومیت یا رنگ و نسل کے شخص میں ہرگز کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہی باہمی محبت اور بھائی چارہ ہے جو آپ کے پیغام کو ایک عملی رنگ دیتا ہے، جو کسی بھی تقریر سے زیادہ مؤثر اور دیر پا اثر چھوڑنے والا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شاملین جلسہ اسی محبت اور برابری کی فضا کو اپنے اپنے ملکوں میں واپس لے کر جاتے ہوں گے، اور اس طرح جلسے میں شامل تمام ممالک اس ماحول سے مستفید ہوتے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو احمدیہ جماعت کے ساتھ جلسے کے ماحول میں کچھ دن گزارنے چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ محبت اور برابری کے کسے کہتے ہیں، اور اسلام کا حقیقی چہرہ کس قدر خوبصورت ہے۔ جاپان سے آنے والے وفد میں شامل ایک خاتون یوکیکو کونڈو صاحبہ کہتی ہیں، میری جو عورتوں میں تقریر تھی اس بارے میں کہتی ہیں کہ خواتین کے خطاب سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ وقت کی نسائیں، امام جماعت احمدیہ کی نسائیں وہ پروٹیکشن ہیں کہ جن کے سائے تلے احمدیت ترقی کر رہی ہے۔ خاندانوں کو جوڑنے اور مشینی دنیا سے باہر نکلنا واقعی اس وقت دنیا کی ضرورت ہے۔ کہتی ہیں کہ آج کل مذہب سے دوری کا رجحان ہے، لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کون سی طاقت ہے جو جماعت احمدیہ کے افراد میں دینی خدمت کا جذبہ اور جوش قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہا تھا، لیکن جلسے کے پہلے دن ہی دعا میں شامل ہو کر اور امام جماعت احمدیہ کی نصائح سن کر یقین ہو گیا کہ دعا ہی وہ طاقت ہے جو جماعت احمدیہ اور دنیا بھر کے درمیان امتیاز پیدا کر رہی ہے۔ جلسے میں ہمیں بار بار دعا کرنے کا موقع ملا۔ دعا کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے دل بھی ہلکے ہوئے ہیں اور ہماری روح کو ایک تازگی ملی ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ جلسے کے دوران موسم گرم رہا، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ موسمی شدت کی وجہ سے لوگ اکتاہٹ کا شکار ہوئے ہوں۔ کارکنان کے چہروں پر مسکراہٹ قائم رہی۔ کھانے کے دوران نظم و ضبط مثالی تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ پانی پلانے والے بچوں سے لے کر واش رومز کی صفائی کرنے والے رضاکاروں تک اکثر اپنی دلی خوشی سے ہی خدمات بجا لا رہے ہیں، تو میں انہیں رشک سے دیکھتی
اور دعا کرتی کہ خدا ان سب سے راضی ہو جائے جو لوگوں کی تسکین کے لیے اپنا آرام قربان کر رہے ہیں۔ گواڈیلوپ کے ایک نواب آئے ہیں پیٹرس میاکو صاحب، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کا پروگرام نہیں دیکھا۔ جلسے کے پروگراموں کا بر وقت شروع ہو جانا میرے لیے بہت متاثر کن تھا۔ تقاریر کے مختلف موضوعات وقت کی ضرورت کے مطابق تھے اور خاص طور پر میرے لیے بہت مفید تھے۔ جلسے کا تمام انتظام ایک چلتی ہوئی مشین کی طرح تھا جس کا ہر پرزہ اپنی جگہ پر تھا اور سب کارکنان مل کر اس مشین کو بہترین طریقے سے چلا رہے تھے۔ ہر کارکن اپنے کام سے واقف اور ماہر نظر آتا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ جلسے میں منعقد کی جانے والی تمام نمائشیں بہت فائدہ مند تھیں، خاص طور پر آرکائیو اور مخزن تصاویر اور ریویو آف ریلیجن نے مجھے بہت متاثر کیا۔ یہ نمائشیں مجھے بہت پسند آئیں اور انہوں نے میرے احمدیت کی تاریخ کے بارے میں علم میں بہت اضافہ کیا۔ اس جلسے میں شامل ہو کے میں اور بھی خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ایسی بابرکت جماعت کے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق دی۔ کہتے ہیں اس بابرکت جلسہ سالانہ کی تمام خوبیوں کے قطع نظر ان کو ایک کمی کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ جلسہ سالانہ کی تمام خوبیوں کے قطع نظر میری ادنیٰ سی سمجھ کے مطابق انگلش کے بالمقابل میں نے فرینچ زبان میں پروگراموں کی بہت کمی محسوس کی ہے۔ فرینچ بولنے والے ہیں، پروگرام بنانے والے اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یا تو فرینچ پروگرام ہوں یا پھر جو پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ترجمہ بھی ہو کسی طریقے سے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کمزوریوں کی نشاندہی بھی ہمیں ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے۔ جاپان سے آئے ہوئے ایک مہمان یوشیدا صاحب جو کہ بدھ مت کے چیف پریسٹ ہیں، انہوں نے عالمی بیعت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں بیعت کی تقریب دیکھ کر احساس ہوا کہ ہمارا ایک خدا ہے، اس کے آگے جھکا جائے تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور گناہ دھل جاتے ہیں۔ نیز اگر سب انسان اختلافات ختم کر کے ایک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں بیعت کی تقریب میں شامل ہو کر بے اختیار ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہم بھی سجدے میں گر گئے اور ہمیں لگا کہ واقعی ہمارے گناہ دھل رہے ہیں۔ پھر انڈونیشیا کے ایک اسکالر ہیں پروفیسر محمد، یہ کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کا انعقاد کا ایک بہت بڑا جلسہ سالانہ کا انعقاد ایک بہت بڑا حیران کن پروگرام ہے۔ اس جلسے میں مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ گویا کہ تمام دنیا کو اکٹھے کر کے امت واحدہ بنا دیا گیا ہے۔ جس طرح یہاں رضاکار خدمت کر رہے تھے، کسی اور منظم اور تنظیم میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ جماعت احمدیہ ہر میدان میں خدمت کرنے والی جماعت ہے۔ جلسے کے دوران ہر قسم کے آدمی سے ملاقات ہوئی اور ان میں سے بعض بڑی بڑی شخصیات بھی تھیں۔ ہر طرف اسلامی اخوت کا نظارہ نمایاں تھا اور ہر جانب امن و امان کا پیغام تھا۔ کہتے ہیں جہاں تک مہمان نوازی کا تعلق ہے تو اس کا بیان ناممکن ہے۔ کارکنان مہمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، بہت بشاشت سے پیش آتے ہیں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اپنے گھر میں ہی رہ رہے ہیں، اور جلسے سالانہ کی تقریر اور تقاریر جو تھیں ہر ایک کو بآسانی سمجھ آ رہی تھی۔ کہتے ہیں میری تجویز ہے کہ اس قسم کے عظیم الشان جلسے کا انعقاد انڈونیشیا میں ہو جس میں خلیفہ وقت حاضر ہو۔ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہوگی۔ اگر کرنا چاہیں تو اپنے ملک کے لوگوں کو قائل کریں، وہاں تو احمدیت کی دشمنی بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر انڈونیشیا کی ایک مہمان خاتون ہیں جو کہ مسلمان عورتوں کی ایک تنظیم کی رہنما ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں جماعت احمدیہ کی کئی کتابیں پڑھ چکی ہوں اور جماعت کا کافی علم ہے، لیکن جب جلسہ سالانہ میں شامل ہوئی اور خلیفہ وقت کے خطابات اور اپنے کانوں سے سنے تو بہت متاثر ہوئی۔ واقعی جماعت احمدیہ کے لوگ عالم بعمل ہیں۔ جس طرح لوگ غور اور توجہ کے ساتھ
خلیفہ وقت کے ارشادات سنتے ہیں، یہ سارا منظر دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی سچے مسلمان ہیں جو نماز کے پابند ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی بڑے اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ہر بات کرنے سے پہلے السلام علیکم کہتے ہیں، ہر پروگرام میں نظم و ضبط اور اطاعت کے ساتھ پیروی کرتے ہیں، ہر ایک رضاکار اپنی اپنی ذمہ داریوں کو تعاون علی البر والتقویٰ کے تحت ادا کر رہا ہے۔ یہ سارا نظارہ دیکھ کر میں بہت متاثر ہوئی، اور یہ سب کچھ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ امام الزمان اور خلافت کی برکات کا نتیجہ لگتا ہے۔ یہ مسلمان احمدی نہیں ہیں۔ انڈونیشیا سے ایک غیر احمدی اسکالر تھے جو وہاں ایک یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے ہیڈ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ ایسی مجلس دیکھی ہے جس میں ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے روحانی امور کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ میں اس جلسے کو ایک سنہری جلسہ خیال کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کیونکہ اس میں ساری دنیا سے لوگ خلافت کے ارد گرد پروانوں کی طرح جمع ہوئے ہیں۔ میں ایک انویشن کی حیثیت سے خلیفۃ المسیح کی کوششوں کو سراہتا ہوں، جنہوں نے تمام دنیا کے لوگوں کو ایک جگہ میں اکٹھا کر کے بھائی چارے کا منظر پیش کیا ہے۔ اصل میں تو خلافت اس کام کو آگے بڑھا رہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے بھیجے گئے تھے، اور اللہ کرے کہ امام الزمان اور مہدی دوران کو ان کو ماننے کی بھی توفیق ملے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہی سچا اسلام ہے اور یہی حقیقی اخوت ہے۔ جماعت احمدیہ ایک واحد عالمی تنظیم ہے جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ جماعت احمدیہ کا موٹو نہایت عمدہ ہے، ہر دل میں کیل کی طرح گڑ جاتا ہے۔ خلیفہ وقت کے ہر خطاب میں قرآن کریم، احادیث اور سنت نبی کی روشنی میں نہایت حسن رنگ میں اسلامی تعلیمات بیان کی گئیں۔ جلسہ سالانہ کو صرف 3 دن ہے، لیکن برکات کے لحاظ سے بہت لبریز ہیں یہ 3 دن۔ ہم اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہیں۔ گنی کناکری کے ایک صوبے کے گورنر سارنگ وے کمارا صاحب کی گورنر ہیں، وے کمارا صاحبہ کہتی ہیں، شامل ہوئی تھیں کہ میں نے اس سے بہترین اور منظم پروگرام پہلے نہیں دیکھا۔ تمام ممالک سے ہر رنگ و نسل کے لوگ بڑی تعداد میں شامل ہوئے جو کہ بہترین اسلامی نمونہ پیش کر رہے تھے۔ پیار اور محبت غیر معمولی اظہار جو صرف لفظی نہیں بلکہ عملاً دکھائی دے رہا تھا اور محسوس ہو رہا تھا۔ ہر وہ چیز جس کی ضرورت ہوتی ہر وقت میسر تھی۔ کہتی ہیں کہ مجھے تمام تقاریر سننے کا موقع ملا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ وقت کی ضرورت کے عین مطابق تیار کی گئی ہیں۔ خصوصاً امام جماعت احمدیہ کی تقاریر غیر معمولی نوعیت کی تھیں۔ خطبہ جمعہ میں جو میزبانوں اور مہمانوں کو ہدایات دیں، اگر ہم ان ہدایات پر عمل کریں تو ہمارے تمام مسائل جو کہ بلا وجہ پیدا ہو جاتے ہیں پیار اور محبت سے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے حل ہو جائیں۔ کہتی ہیں ان 3 دنوں میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ احمدیہ جماعت ایک منظم اور ایک امام کے اشارے پر چلنے والی جماعت ہے، اور یہی اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہم آج ایک جماعت بن سکتے ہیں۔ آخر میں کہتی ہیں کہ دعا کی درخواست بھی کرتی ہوں کہ ہمارے ملک میں امن قائم اللہ تعالیٰ قائم فرمائے اور حقیقی اسلام کا قیام عمل میں آئے۔ ہنڈوروس کے ایک جرنلسٹ مانولو جوزسکوٹو کہتے ہیں، ٹی وی چینل کے ساتھ منسلک ہیں کہتے ہیں جب مجھے ایک مسلمان جلسے میں شرکت کی دعوت دی گئی تو تجسس پیدا ہوا، کیونکہ عالمی سطح پر کم علمی کی وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں برے اور منفی خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن میں شدت سے اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں
کہ اس منفی رویے کی وجہ کم علمی ہے۔ مجھ جیسے ہزاروں لوگ ہیں جو مسلمانوں کی صحیح تعلیم اور جذبات سے آگاہ نہیں۔ اب احمدیہ جماعت کی بدولت میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ جلسہ سالانہ کے ماحول میں رہتے ہوئے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ لوگوں کے بارے میں کوئی تعصبانہ رائے قائم کرنے سے قبل ان کو ذاتی طور پر جاننا لازمی ہے۔ جلسہ سالانہ کا مرکزی پیغام امن کا پیغام ہے جو ہر سطح کے لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح مجھے اچھے ہمدرد اور عزت کرنے والے لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملا جنہوں نے تمام مہمانوں کے لیے اپنے دل کھولے ہوئے تھے۔ گوئٹمالا کی ایک صحافی خاتون ہیں گلیڈیز رامیریز، کہتی ہیں کہ مجھے جماعت احمدیہ برطانیہ کے جلسہ سالانہ میں شمولیت کر کے غیر معمولی مسرت اور خوشی ہوئی۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اسلام کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوئیں، حقیقی اسلامی تعلیمات سے آگاہی ہوئی۔ میرا دل خوشی سے لبریز ہے کہ جلسے کے جملہ شرکاء نے میرے ساتھ انتہائی محبت اور احترام کا سلوک کیا۔ بحیثیت عورت کسی لمحہ بھی میں نے محسوس نہیں کیا کہ اپنے گھر سے دور ہوں اور اکیلی ہوں، بلکہ اس کے برعکس اس جگہ میں نے اپنے آپ کو محفوظ اور دوسروں کی نظر میں قابل احترام محسوس کیا۔ باہمی اخوت اور محبت کا عملی نمونہ دیکھا۔ دنیا کے مختلف ممالک کے افراد سے مل کر ایسا محسوس ہوا کہ سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور ہمدرد ہیں۔ اگرچہ مختلف زبانیں بولتے تھے مگر ان کے عملی نمونے نے زبانوں کے اختلافات کو بڑھا دیا۔ کہتی ہیں میں اس پرامن اسلامی معاشرے سے بے حد متاثر ہوں اور میرا یقین ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد حقیقتاً امن و سلامتی کا عملی رنگ میں قیام کر رہے ہیں۔ وہاں سے ایک ٹی وی چینل کے فوٹوگرافر آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ ناقابل فراموش تجربہ ہے۔ کارکن سے لے کے افسر تک سب نے نیک جذبات کا اور محبت اور پیار کا سلوک کیا۔ جلسے کے انضامات اور تقاریر نے میرے ذہن کو جلا بخشی۔ عملی طور پر آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ حقیقی مسلمان کون ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ 2015 میں مجھے جماعت سے تعارف ہوا تھا، یہاں آ کر مجھے محسوس ہوا کہ اپنے گھر میں رہ رہا ہوں۔ ویسے انسان ہر ایک کا فرض ہے کہ دوسرے سے عزت و احترام سے پیش آئے اور ضرورت مند کی مدد کرے۔ کہتے ہیں اس جلسے سے مجھے یہ سبق ملا کہ ہم سب مل کر باہمی تعاون اور محبت و اخوت سے کام کریں تو عظیم الشان کام کر سکتے ہیں۔ میکسیکو سے ایک نوبایا الزبتھ پریرا صاحبہ نے کہتی ہیں کہ مجھے احمدی ہوئے صرف 1 سال ہوا ہے اور میں اسلام کے بارے میں سیکھ رہی ہوں۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو ہمارے ملک میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور اس کی وجہ میڈیا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، مگر میرے گھر والے مجھے یہاں آنے سے روک رہے تھے اور مجھے ڈرا رہے تھے، مگر یہاں پہنچنے کے بعد میں نے اس کے برعکس پایا۔ کہتے ہیں ایئرپورٹ سے ہمیں ریسیو کرنے سے لے کر جلسہ سالانہ کے 3 دن تک جو رضاکاروں کا جذبہ اور سلوک میں نے دیکھا ہے اس سے میں بہت متاثر ہوں۔ اب میرے دل میں جماعت کے بھائی چارے اور فیملی کے نظام کے بارے میں کوئی شک نہیں رہا۔ کہتی ہیں جو تصورات میں اپنے دل میں لے کر جا رہی ہوں ان کو میں میکسیکو واپس جا کر استعمال کروں گی اور لوگوں تک جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچاؤں گی۔ پھر میکسیکو کی ایک نوبایا ہیں لورا بریتوس سویرانس صاحبہ، کہتی ہیں کہ رضاکار کبھی کبھار میری بات نہیں سمجھ پاتے تھے، لیکن مجھے یہاں آ کر علم ہوا کہ زبان کا فرق احمدیوں کے مابین تعلقات میں روک نہیں بن سکتا۔ خدا تعالیٰ کے پیار نے ہمیں ایک بنا دیا ہے۔ میں ایسے محسوس کر رہی ہوں جیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، اور خلیفہ وقت کے خطابات سن کر میں نے جائزہ لیا کہ مجھ میں کون سی کمزوریاں ہیں، اور اب مجھے یقین ہے کہ میں صحیح جگہ پر ہوں اور خدا تعالیٰ نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ جس طرح میرا ایمان پختہ ہو گیا ہے میرے گھر والے بھی اسلام کو جانیں اور ان کا ایمان بھی پکا ہو۔ پھر محمد مباح عزیز صاحب کیمرون سے ہیں، کہتے ہیں میں گزشتہ سال بھی جلسے میں شامل ہوا تھا۔ اس دفعہ پہلے کی نسبت ہر ڈپارٹمنٹ میں ترقی ہوئی ہے۔ ٹرانسپورٹ اور رہائش کے انتظام بہت اچھے تھے۔ کھانے کے انتظامات سے بہت حیرت ہوتی ہے، اتنے بڑے مجمع کو 2 گھنٹوں میں کھانا کھلا کر فارغ کر دیا جاتا ہے۔
کوئی لڑائی اور شور شرابہ نہیں ہوتا، ہر ایک بر وقت جلسہ گاہ میں جاتا ہے اور پروگرام سنتا ہے۔ یہ خاص چیز ہے جو دنیاوی پروگراموں میں نظر نہیں آتی۔ جتنے خدام جتنے جذبے، پیار اور محبت سے کام کر رہے ہیں ہوتے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جس جماعت کے پاس ایسے فدائی ہوں وہ ہمیشہ ترقی کرتی ہے۔ کہتے ہیں خاکسار کے پیشے کے اعتبار سے جرنلسٹ ہے، MTA کے اسٹاف سے میٹنگ ہوئی اور وہاں بھی ہمیں بڑا مزہ آیا۔ ہماری ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، جو چیزیں دنیا کے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے اداروں میں بھی یہاں میسر نہیں ہوتی۔ جماعت کا پیغام غیروں تک کیسے پہنچ رہا ہے، اس کا اندازہ مجھے غیر جماعت مہمانوں کے تاثرات سے ہوا۔ ہر کسی نے جماعت کے پیار و محبت کی تعلیم کی تعریف کی۔ پھر کہتے ہیں عورتوں میں جو تقریر کی تھی خلیفہ وقت نے، وہ ہماری نئی نسل کی تربیت کے لیے بہت اہم ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہونا چاہیے، یہ سب باتیں اس وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اس ماحول سے نہ بچایا تو وہ انسانیت اور اسلام سے بہت دور چلے جائیں گے۔ ہمیں اس تعلیم کو اپنانا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں جو فحشاء کی جو تفسیر کی آخری تقریر میں، وہ بہت اثر رکھنے والی تھی۔ اس کے معنی سن کر ایسا لگا کہ ہم سب ان برائیوں میں مبتلا ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو نیک کہلاتے ہیں لیکن ان کے اعمال نیک نہیں ہوتے۔ اگر ہم خلیفہ وقت کی اس تفسیر کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں تو ہم اپنی نئی نسل کو پاک صاف معاشرہ دے سکتے ہیں۔ لفظ فحشاء کی اس تفسیر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ایسا بہترین نقطہ ہے جس کو میں اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھوں گا۔ کہتے ہیں میں نے مختلف نمائشیں بھی دیکھیں، جماعت کی تاریخ کا پتہ چلا۔ جو قومیں اپنی تاریخ کو نہیں بھولتی وہ ہمیشہ ترقی کرتی ہیں۔ ریویو اور ریلیجن ایک صدی سے کے عرصے سے پیغام پہنچا رہا ہے، پرانی جماعت احمدیہ نے شروع کیا۔ کہتے ہیں میں خود باقاعدگی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتا ہوں اور بہت معیاری آرٹیکل ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہیومینٹی فرسٹ کی خدمات کی بڑی بے مثال ہیں۔ آئس لینڈ کے وفد میں شامل ایک مہمان خاتون امیلیتا والڈونیز صاحبہ کہتی ہیں کہ جلسے میں شامل ہونے سے میرے علم میں بہت اضافہ ہوا اور میں جماعت احمدیہ کو بہتر رنگ میں سمجھنے لگی ہوں۔ دنیا بھر کے لوگوں سے ملنا اور ان سے گفتگو کرنا بہت دلچسپ تھا۔ مجھے ہر طرف امن، محبت اور بھائی چارہ محسوس ہوا۔ جلسے کی تقریریں ایمان افروز تھیں اور ایگزیبیشنز دیکھ کر بہت لطف محسوس ہوا۔ گو کہ نمائش میں شہداء کی تصویریں دیکھ کر دکھ بھی محسوس ہوا، کیونکہ یہ ظلم محض مذہبی اختلاف کی وجہ سے کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے۔ تیسرے روز بیعت کی تقریب نے دل پر ایک غیر معمولی اثر چھوڑا تھا، اور بہت ساری چیزوں کا اور تاثرات کا الفاظ میں بیان کرنا محال ہے۔ میسیڈونیا سے ایک صحافی ٹونی اجٹوسکی صاحب بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ اس جلسہ پر جس بات کا میں نے سب سے زیادہ اثر لیا وہ خلیفہ کے خطبات تھے، خصوصاً تربیت اولاد کے حوالے سے آپ کا خطاب کہ بچوں کی تربیت اور ان کی نگرانی کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور خاص طور پر موبائل وغیرہ کے استعمال کا ذکر کیا کہ کس طرح یہ چیزیں فیملی کی اکائی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ ایک عالمی پیغام تھا، کیونکہ دنیا میں ہر فیملی کو یہی مسائل درپیش ہیں۔ اگر ایک فیملی بطور فیملی اکٹھی نہ رہے اور افراد کا آپس میں تعلق نہ ہو تو وہ بکھر جاتی ہے، اور فیملی کے بکھرنے سے سارا معاشرہ اور اکائی بکھر جاتی ہے اور اچھے مستقبل کی ضمانت نہیں رہتی۔ جارج کرینو صاحب فلپائن سے آئے تھے، بڑے ٹی وی چینل ABS CBN کے معروف مارننگ شو کے میزبان ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں نے اس قدر کثیر تعداد میں مختلف ملکوں اور رنگ و نسل کے لوگوں کو ایک جگہ جمع دیکھا۔ ہر شخص خواہ وہ کسی بھی ملک سے ہو، خواہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں یا نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے اور اسلام کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف محبت اور انسانی اقدار کو پھیلانا تھا۔ کہتے ہیں بطور صحافی مجھے ہزار جلسے دیکھنے کا موقع ملا، اور جس قدر سکون، تحمل اور نظم و ضبط کے ساتھ جلسہ سالانہ UK کے انتظامات اور کارروائی ہوئی ہے، اس کی مثال میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ رضاکاروں نے جس قدر محبت کے ساتھ ہماری عزت افزائی فرمائی
اور ہماری ہر ایک ضرورت کا خیال رکھا، اس نے میرے دل پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں کبھی ٹریفک کنٹرول کا بات ہو یا گرمی دور کرنے کے لیے مشروب پلانا ہو، چھوٹے چھوٹے بچے بڑی محنت سے یہ ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، اور کہتے ہیں مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں اس جلسے میں شامل ہوا، کیونکہ جلسے نے میرے ذہن کو پہلے کی نسبت بہت زیادہ کھول دیا ہے اور مجھے ایک نیا زاویہ نظر دیا ہے۔ جلسہ اس لحاظ سے میری زندگی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے ایک نئے کلچر، تہذیب و تمدن کو دیکھنے کا موقع ملا جو فلپائن کے کلچر سے مختلف ہے۔ پھر یونانی مہمان مارسیا مارٹنر کہتی ہیں کہ یہ بالکل ناممکن ہے کہ اس تجربے کو لفظوں میں بیان کیا جا سکے، جو 38,000 لوگوں کا حصہ بنتے ہوئے جو امن کے لیے دعا گو ہیں حاصل ہوتا ہے۔ جلسے کے موقع پر جو رحم اور محبت کے جذبات سب کی طرف سے ملے، یہ تجربہ نہایت متاثر کرنے والا تھا، جس نے میری امیدوں کو مزید بلند کر دیا ہے کہ کس طرح انسانیت دنیائے امن کے نئے دور میں رواداری اور ایک دوسرے کو قبول کرتے ہوئے داخل ہونے کی طاقت رکھتی ہے، باوجود ہمارے اختلافات کے، جس سے ہماری انسانیت کی ترقی میں یہ معیاری قدم ممکن نظر آتا ہے۔ پھر کینیڈا سے انڈیجنس لوگوں کے فرسٹ نیشن جو کہلاتے ہیں، ان کے وفد بھی شامل ہوا تھا، جنہوں نے بڑے بڑے وہ پہنے ہوئے تھے سروں پہ اپنے روایتی تاج۔ قبائلی لوگ تھے، یا ان کے 3 قبائل کے چیف اور ایک ان کا یوتھ لیڈر شامل تھا۔ ان کے یوتھ لیڈر میکس فینڈے کہتے ہیں کہ ہمیں ختام کے جلسہ سالانہ پر رضاکارانہ خدمت نے بہت متاثر کیا۔ ہم واپس جا کر جلد ہی احمدی یوتھ اور فرسٹ نیشن کے یوتھ کے ساتھ اکٹھے پروگرامز کریں گے۔ احمدی نوجوانوں جیسا نظم و ضبط میں نے کسی قوم میں نہیں دیکھا، اور جس مہارت سے اپنے کام کرتے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خدام بھی یہ بات یاد رکھیں، یہ تعریف ان کو مزید خدمت کی طرف متوجہ کرنے والی ہونی چاہیے۔ پھر کہتے ہیں ایک چیف راگر ریڈ مین کہ سگریٹ نوشی کی بہت عادت ہے مجھے، اور تمباکو کا استعمال عام کرتے ہیں ہم لوگ، بلکہ ہمارے قبیلے میں یہ ہے کہ سگریٹ نوشی تمباکو کا استعمال فرسٹ نیشن کے لوگوں کا ایک مذہبی رکن ہے، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمباکو کا استعمال روحانیت میں ترقی کے لیے خاص عنصر ہے۔ مگر جلسہ سالانہ کے موقع پر جب خلیفہ وقت نے جماعت کے لوگوں کو یہ کہا کہ سگریٹ نوشی سے اجتناب کرنا ہے، تو چیف نے کہا کہ میں نے بھی عہد کیا اور اس بات کا اظہار بھی کیا کہ میں جلسے کے دنوں میں سگریٹ نوشی سے پرہیز کروں گا، اور پھر اپنے وعدے پر یہ قائم بھی رہے۔ بس یہ بات احمدیوں کے لیے بھی سبق ہے۔ بلکہ کسی نے مجھے کہا کہ جو لمبی فلائٹس ہوتی ہیں 10-12 گھنٹے کی، ان میں بھی تو نو اسموکنگ ایریا ہوتا ہے سارا جہاز، فلائٹ کے دوران اسموکنگ نہیں کر سکتے، اس وقت بھی صبر کرتے ہیں، تو جلسے میں کر لیں گے تو ثواب بھی ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کے خطاب کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا تاثر اظہار یہ ہے کہ اگر اسلام کی تعلیم محبت کرنا، امن پھیلانا اور انسانیت سے ہمدردی ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے خطاب میں بیان کیا ہے، تو میں ضرور ایک احمدی مسلمان بننا پسند کروں گا۔ اور پھر چیف نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی بھی ایسے وعدے سے پہلے اپنے بزرگوں سے مشورہ کریں گے، کیونکہ یہ لوگ اپنی روایات کو بھی بڑا رکھتے ہیں، ان کو سنبھال کے۔ پھر فرسٹ نیشن کے ایک چیف لیگ گراؤ چائلڈ کہتے ہیں جو عزت اور محبت ہمیں اس جلسے پر ملی ہے وہ ہماری صدیوں پرانی تعلیم سے مشابہت رکھتی تھی، جیسا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اخوت سے رہتے تھے، ہماری تمام ضروریات پوری کی گئیں۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں ایک رائے امریکہ والے رکھتے ہیں اور ایک رائے کینیڈا کے لوگ، مگر نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بعض لوگ بھی مسلمانوں کے متعلق مثبت سوچ نہیں رکھتے، مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جماعت احمدیہ میں دیکھا ہے کہ نہ تو یہ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں،
اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں. بس یہ اعلیٰ نمونے ہیں لوگوں کے جو بھی متاثر کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک کے. اسپین کے وفد میں شامل ایمیلو لوپز صاحب کہتے ہیں میں پہلی بار جلسے میں شامل ہوا ہوں. جماعت احمدیہ کے ساتھ میرا گہرا تعلق ہے. جلسہ بہت ہی دلچسپ تھا. اس میں دوسروں کے لیے ٹالرنس اور عزت اور امن کا پیغام تھا. اسی طرح دوسرے مذاہب اور انسان کی قدر بھی ایک انوکھا پیغام ہے. احمدیت کی مثال زندہ رکھنے والی ہے. کاش یہ اقدار اخلاص ہر کوئی اپنا لے. پھر اسپین کے وفد کے ایک صاحب جو قرطبہ اخبار کے میں کام کرتے ہیں کہتے ہیں تمام جلسے کے شاملین کا اخلاقی ماڈل اور آپ لوگوں کی اچھائی بیان کرنا ہی میرے لیے ایک کی پوائنٹ ہے. پھر ایک اور صاحب اسپین کے کہتے ہیں مجھے گہرائی سے کلچر اور آپ کے مذہب کو جاننے کا موقع ملا ہے. بہت عمدہ مہمان نوازی تھی. اس کے علاوہ تقاریر بھی بہت دلچسپ تھیں. اسپین کے پھر ایک لکھتے ہیں کہ جلسے میں شمولیت اس بات کا مکمل یقین ہوا ہے کہ حقیقی اسلام کا دہشت گردی اور خون خرابے سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. جمیکا سے ایک قائد جماعت خاتون وحیدہ نسبت صاحبہ شامل ہوئیں. کہتی ہیں اکاؤنٹنٹ ہیں, پڑھی لکھی عورت ہیں, کہ میں گزشتہ 5 سال سے جماعت احمدیہ سے رابطہ میں ہوں. اس عرصے کے دوران میرا جماعت کے ساتھ تعلق اور تعارف تو کافی تھا, لیکن جلسے میں شامل ہونے کے بعد اس میں بہت وسعت پیدا ہوئی ہے اور اسلام کے متعلق ذہن میں جو بھی شکوک تھے ان کا ازالہ ہو گیا ہے. مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ عورتیں اور مرد علیحدہ علیحدہ تھے. ایک طرف سے اعتراض ہوتا ہے لیکن عورتوں کی بات اچھی لگی. اس وجہ سے لوگوں کی توجہ بڑھتی نہیں ہے. علیحدہ, اور خود انہوں نے تسلیم کیا ہے جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو مردوں کی نظریں ٹھیک نہیں ہوتی. کہتی ہیں کہ عورتیں اور مرد علیحدہ علیحدہ تھے, اس وجہ سے لوگوں کی توجہ بڑھتی نہیں ہے اور لوگ اسلام اور عبادت پر زیادہ توجہ دے پاتے ہیں. بس احمدی عورتیں بھی جو کسی بھی قسم کے کمپلیکس میں مبتلا ہیں ان کو بھی اس کے کمنٹ پہ سوچنا چاہیے. اٹلی کے پروفیسر رفائل عازی صاحب کہتے ہیں, ایک اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں, کہ بیعت کے دوران احمدیوں کی جو ایمان کی حالت تھی وہ غیروں کو بھی محسوس ہوئی ہے. میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے اور مجھے انسان کے چال چلن اور رویے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ شخص اپنے ایمان کے دعوے میں کتنا سنجیدہ ہے. اور مجھے احمدیوں کو دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کے ایمان کا معیار بہت بلند ہے. جب انہیں پتہ چلا کہ دوران سال 6 لاکھ سے زائد بیعتیں ہوئی ہیں تو کہنے لگے کہ شکر ہے یہ لوگ جماعت میں شامل ہوئے. اٹلی کے ایک مہمان اور خاتون ہیں رسیلہ فبیانی صاحبہ, اورینٹلسٹ ہیں, مستشرقہ ہیں. کہتی ہیں, اور ویٹیکن کے ایک رسالے کی صحافی بھی ہیں. کہتی ہیں کہ جلسے پر آ کر جماعت کے کاموں کا کچھ اندازہ ہوا ہے. ہمیں دنیا کو ایک ایسی منظم اور پرامن اسلامی جماعت کی خبر دینی چاہیے. جماعت احمدیہ مسلمانوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے سے مسائل حل کرانے کے لیے بہت کوششیں کر رہی ہے. آپ لوگوں کے پروجیکٹس, پروگراموں اور خدمات کا علم ساری دنیا کو ہونا چاہیے. بیلاروشین یونیورسٹی کے وائس ریکٹر سرگئی شترواسکی صاحب کہتے ہیں بحیثیت ایک ماہر مذہب جسے اسلام کے بارے میں محض سرسری معلومات حاصل ہیں, جلسہ سالانہ میں شرکت کرنا میرے لیے نہایت قیمتی. ماہر مذہب تو ہوں لیکن اسلام کے بارے میں سرسری معلومات حاصل ہیں, لیکن جلسے سالانہ میں شرکت کرنا میری نہایت قیمتی, ناقابل فراموش اور نہایت فائدہ مند تجربہ تھا. اس جلسے کی بدولت جو حقیقت مجھے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے. یہ جملہ عام طور پر لوگوں سے سننے میں آتا ہے, لیکن ہر ایک اس بات پہ یقین نہیں کر پاتا کیونکہ کہیں تو اسلام کے بارے میں معلومات کی کمی ہے, کہیں بہت سی غلط فہمیاں ہیں, اور کہیں اسلام کی مشکل شکلیں ہیں جو اس بات پر لوگوں کو یقین کرنے نہیں دیتی کہ یہ عالمی مذہب ہے. لیکن جلسہ سالانہ کا ماحول حقوق و شبہات کی تمام دیواریں گرا دیتا ہے. اس معیار کی کسی بھی تقریب میں شمولیت کا یہ میرا پہلا تجربہ ہے جس میں پہلی مرتبہ میں نے مسلمانوں کے ماحول کا اتنی قریب اور توجہ سے مطالعہ کیا. اس جلسہ سالانہ میں نہایت دلچسپ چیزیں تھیں. مختلف ممالک کے نمائندگان اپنے قومی لباس میں یہاں موجود تھے. جلسہ سالانہ کے انتظامات بھی انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. 200 آدمیوں کی تقریب کا انتظام کرنا ہو تو مشکل ہو جاتا ہے,
لیکن 38,000 لوگوں کا انتظام انہوں نے کس طرح کیا، یہ بات واقعتاً حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ میں تمام رضاکاروں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جلسے کے بہترین انتظامات کیے۔ یہ تھے کارکنوں کے حد تک رضاکاروں کے ضمن میں یہی بتا دوں کہ اس دفعہ بھی کینیڈا سے تقریباً 140 خدام آئے تھے وائنڈ اپ کے کام کرنے کے لیے، جنہوں نے اچھا کام کیا ہے، علاوہ ان خدام کے جو یو کے تھے، ان کا بھی شکریہ۔ میں اس کے علاوہ تبلیغی ڈپارٹمنٹ یو کے کو بھی اس سال سیمینار اور سوال و جواب کی مجالس لگانے کے علاوہ 5 نمائشیں لگانے کا بھی موقع ملا۔ القرآن نمائش، قرآن کریم کی اصول تعلیمات کو اجاگر کرنا تھا، مختلف قسم کے قرآن کریم اس میں رکھے گئے۔ اسی طرح اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسپیچ کنٹیسٹ تھا، اس ہالینڈ کے سیاستدان ولڈر کی طرف سے جو ہیٹ کمپین چلائی گئی ہے اس کے جواب میں تقریری مقابلہ ہوا تھا۔ کئی غیر احمدی اور غیر مسلم یورپین افراد نے اس میں شرکت کی۔ ایک خاتون ہیں کیتھرین میری روحان، عیسائی ہیں، کہتی ہیں عورت ہونے کی حیثیت سے مجھے اس بات سے دلچسپی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے بارے میں کیا رائے تھی۔ وہ ایک ایسے وقت میں آئے جب کہ یورپ میں افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے زمانے میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے۔ اسی طرح ایک بار کسی پوچھنے والے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زندگی میں سب سے زیادہ احترام کا حقدار کون ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا تمہاری ماں، اور پھر تیسری دفعہ پوچھنے پر بھی فرمایا تمہاری ماں۔ کہتی اس بات نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے۔ اسی طرح ایک مہمان تھیں تبلیغی ڈپارٹمنٹ کی لینٹ گومیلین، کہتی ہیں اس سال پہلی مرتبہ جلسے میں سالانہ کی شرکت کا موقع ملا۔ میرا خیال ہے کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کم علم رکھتا ہے جلسہ میں شامل ہو، اس کو جلسہ سالانہ میں شامل ہو جائے، وہ تو جلسہ کے اختتام پر اس موضوع پر علم کا سمندر لے کر لوٹے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ جلسہ کی جو دنیا میں مختلف ذرائع سے تشہیر ہوئی ہے، اس میں میڈیا نے جو کی ہے وہ تو ہے الاسلام ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی 8,62,000 مرتبہ وزٹ کیا گیا، اور ویڈیوز بھی 2,18,000 لوگوں نے دیکھی۔ آن لائن پرنٹ اور اخبارات اور لائن اور پرنٹ اخبارات میں جلسے کے حوالے سے جو خبریں شائع ہوئی ہیں ان کی تعداد 53 ہے۔ ریڈیو پر 20 خبریں نشر ہوئیں، ٹی وی پر 4 خبریں نشر ہوئیں، کل ملا کر رپورٹس کی تعداد 77 بنتی ہے۔ اس کے ذریعے سے 26 ملین سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچا۔ مشہور ٹی وی اور ریڈیو چینل جو ہیں کوریج دینے والے میڈیا جو ہے، BBC ٹی وی ہے، ITV ہے، BBC عربک ہے، اکانومسٹ ہے، دی اکانومسٹ، رسالہ، دی ایکسپریس، انڈیپینڈنٹ، ہفنگٹن پوسٹ، ہیرلڈ، LBC، کیپٹل ریڈیو، آلٹن ہیرلڈ، لنڈن لائیو۔ اس کے علاوہ BBC کے 19 ریجنل ریڈیو اسٹیشنز پر اتوار والے دن ہمارے نمائندگان کو وقت دیا گیا، جس میں کیونکہ بڑی آبادی کور ہوئی۔ دنیا بھر کے جرنلسٹ آئے ہوئے تھے، وہ بھی واپس جا کر اپنے اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا میں اس حوالے سے خبریں اور ڈاکومنٹریز دیں گے۔ ایک جاپانی نیوز ایجنسی کی صحافی کہتی ہیں کہ میں جلسہ سالانہ کے پرامن ماحول سے بہت متاثر تھا اور سب کے چہروں پر خوشی جھلکتی تھی، مگر عالمی بیعت کے موقع پر اتنی کثیر تعداد میں شاملین سسک کر رو کیوں رہے تھے؟ اس پر انہیں بعد میں بتایا گیا کہ احمدی مسلمان ہر ایک خوش تھا، لیکن اس وقت رو رہے تھے کہ احمدی مسلمان خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے اور دنیا میں امن و سلامتی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ایک صحافی خاتون مستورات کے جلسہ کے بارے میں کہتی ہیں کہ گزشتہ سال مجھے جلسے میں شامل ہونے کا موقع ملا تھا، لیکن مستورات والے حصے میں نہیں جا سکی۔ اس سال مجھے مستورات کی طرف جانے کا موقع ملا۔ مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ کی خواتین مرد حضرات سے زیادہ پڑھی لکھی اور دلچسپ ہیں۔ وہ ہر لحاظ سے آزاد تھیں،
اور اپنی جماعت کے ساتھ نہایت مخلص معلوم ہوتی تھیں۔ میرے لیے یہ بہت متاثر کن تجربہ تھا۔ افریقہ میں جلسہ کی کوریج جو ہوئی ہے، اس سال 15 ٹی وی چینلز نے جلسہ یو کے کی کارروائی نشر کی، جن میں گھانا، نائجیریا، سیرالیون، دی گیمبیا، روانڈا، بورکینا فاسو، بینین، یوگنڈا، مالی، کانگو برازیل اور پہلی مرتبہ برونڈی ٹیلی ویژن نے بھی جلسے کی کارروائی نشر کی۔ متحرک صحافیوں کے اپنے اپنے چینلز پر نیوز سٹوریز دیں۔ مجموعی طور پر اس سے 50 ملین افراد تک افریقہ میں جلسے کی کارروائی دکھائی گئی۔ اس حوالے سے سینکڑوں تاثرات بھی موصول ہوئے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا۔ بہرحال یہ تو ایک بہت لمبی تفصیل ہے جو لوگوں کے اظہار خیال کی بھی ہے اور پریس کی بھی ہے۔ اسی طرح دوسرے شعبوں کے بارے میں جنہوں نے غیر معمولی اثر چھوڑا ہے، تصویری نمائش، ریویو کے علاوہ آرکائیو اور الحکم کی نمائش وغیرہ، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو جماعت کی تاریخ کا علم ہوا ہے۔ جلسے کے انتظامات بھی اور ان نمائشوں وغیرہ میں بھی سب جو کام کرنے والے تھے رضاکار ہی تھے، اور جیسا کہ تاثرات سے بھی ظاہر ہے کہ یہ سب رضاکار ایک خاموش تبلیغ کر رہے تھے، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی۔ اس مرتبہ عام طور پر شامل ہونے والے یہ اظہار کر رہے ہیں، لجنہ کی طرف بھی اور مردوں کی طرف سے بھی، کارکنات اور کارکنوں کے بارے میں، کہ غیر معمولی خوش اخلاقی ہمیں ان میں نظر آئی اور خدمت کے جذبے کا اظہار بھی غیر معمولی تھا۔ تو اس وجہ سے سب شاملین کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بعد ان خدمت کرنے والوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ بھی خدمت کی توفیق دے۔ میں بھی سب کارکنان اور کارکنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے اور آئندہ پہلے سے بڑھ کر خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ خلافت احمدیہ کے یہ مددگار بنے رہیں۔ سب کام کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو کارکنان ہیں، کارکنات ہیں، سب سے بڑھ کر ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر یہ خدمت کی توفیق ممکن نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عاجزی میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس خدمت کی وجہ سے، اس تعریف کی وجہ سے کسی قسم کا تکبر انہیں پیدا نہ ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.